السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی بارپور احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاج معالجے کا سلسلہ جب تک زندگی ہے چلتا رہے گا، آپ کے پاس مریض آتے رہیں گے، اللہ آپ کے ہاتھوں شفا دیتا رہے گا، اور یہ سلسلہ دنیا کا شروعات سے چل رہا ہے، آج تک چلتا ہی ہے۔ تو سلسلہ شروع یہ کیا تھا کہ طالب علم کو یہ پتہ چلے کہ ہم لیبارٹری کے محتاج نہیں ہیں، ہم لیبارٹری کے بغیر بھی علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں، لیبارٹری کے ٹیسٹوں سے بغیر تشخیص کرنا چاہتے ہیں۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایسے قوانین دیے ہیں کہ ہم ان کے بغیر بھی تشخیص کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے طالب علم ہیں، وہ مجھے 100% امید ہے کہ جو پہلے میں نے آپ دوست احباب کے سامنے اپنے زندگی کے مشاہدات بیان کیے، وہ سبھی آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ دیا ہوگا انہوں نے، کہ جو تشخیص ہے، میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی تشخیص کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ آپ انشراح کے حوالے سے یہ نہ جانے کہ یار کوئی ہمیں رپورٹ لا کے دے گا تو ہم یہ سمجھ سکیں گے رپورٹ کے بغیر ہم علاج ہی نہیں کر سکتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے تشخیص کو پہلے سیکھیں گے۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عیادہ شباب، اس کا صفحہ ہے، نوری کتب والوں کی بک ہے، اس کا صفحہ 114 ہے۔ اس کے اوپر صابر صاحب لکھتے ہیں کہ غدد جو ہے نا 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ صابر صاحب لکھتے ہیں کہ غدد 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ غدد 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ صفحہ 114 عیادہ شباب کتاب ہے، نوری کتب خانے کی لکھی ہوئی چھاپا ہے۔ اس کتاب کے اندر صابر صاحب لکھتے ہیں کہ غدد 3 قسم کے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں ایک غدد ایسے ہیں جو اپنے فاسد مادوں کو اپنے جسم کے اندر جتنے بھی فاسد مادے پڑے ہوتے ہیں وہ جسم سے باہر خارج کرتے ہیں۔ ان کو جگر، اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے جگر نالی دار غدد کا سب سے بڑا ایک غدد ہے، جسم کا سب سے بڑا غدد، اس میں رئیس اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ نالی دار غدد ہے۔ کون سا غدد ہے؟ یہ نالی دار غدد ہے۔ تو دوسری انہوں نے قسم لکھی ہے کہ ایسا، تھینک یو، دوسرا وہ لکھتے ہیں صابر صاحب کہ غدد کے اندر، غدد کی دوسری قسم ایسی ہے کہ کیمیاوی طور پر خون کے اندر اپنی رطوبت کو شامل کرتے ہیں، جیسے طحال۔ کیمیکلی طور پہ جسم کے اندر اپنی سکریشن کو شامل کرتے ہیں، جیسے طحال۔ یہ غدد جاذبہ ہے۔ ایک لیکچر میں نے پیچھے دیا تھا اینڈوکرائن اور ایکسوکرائن۔ اینڈوکرائن غدود کے بارے میں تیسرے فعالیات، پیچھے بند کرو شور نہ کاریات۔ تیسرا وہ غدد کا ایک ایسا فعل لکھتے ہیں، اس چیز سے جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صابر صاحب نے بیان کر کے میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، پڑھنے والوں کے لیے اتنی آسانی کی ہے، یقین کریں کوئی اور کسی کتاب میں یہ صابر صاحب نے غدد کو 3 حصوں میں بیان نہیں کیا، 2 آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔
تیسری صابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ غدد کے ایک ایسا کام کرتے ہیں غدد، تیسرا کام یہ کرتے ہیں، تیسرے قسم کے غدد ایسے غدد ہیں جو کیمیاوی طور پر اپنا مواد خون کے اندر شامل بھی کرتے ہیں اور جسم سے باہر خارج بھی کرتے ہیں. یہ دو کام کرتے ہیں. جیسے خصیت ہے، جیسے خصیت ہے، جیسے چھاتیوں کے اندر دودھ، کہ اس کی بہترین مثال بیان کرتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اپنا باقی کا سکریشن کا مادہ، اس لیے صابر صاحب اسی صفحے کے اوپر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ غدد جو ہیں، یہ جو غدد جاذبہ ہیں، یہ اپنی سکریشن کو اگر جسم کے اندر شامل نہ کریں تو ایسے ہی ہے جیسے پیٹرول گاڑی میں نہ ہو. گاڑی تو ٹھیک ہے، پرزے اس کے ٹھیک ہیں، لیکن اس کے اندر سکریشن نہیں ہے جو اس کے اندر چلے گی. تو یاد رکھیں، اب ہم تھوڑا یاد کرتے ہیں اس سبق کو اچھے طریقے سے. میں اپنا سبق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب دو سے بات یاد کر لیں کہ پہلے تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ اینڈوکرائن اور غدد جاذبہ انسانی جسم کے اندر کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اور کن کو ہم غدد جاذبہ کہتے ہیں. سب سے بڑا غدد جو غدد جاذبہ کا ہے وہ طحال ہے. اس سے زیادہ دماغ کے اندر ایک پیچوٹری گلینڈ ہے جس کو غدہ نخامیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد یہ مشکل نہیں ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ غدہ نخامیہ. اور اس سے نیچے تھائرائیڈ گلینڈ، ان کو کہتے ہیں غدہ درقیہ. کیا کہتے ہیں؟ غدہ درقیہ. اور اس سے نیچے لبلبا جس کو پنکریاس کہتے ہیں. اس سے نیچے طحال ہے اور اس کے نیچے خصیتین ہے. جی اسی طرح یہ غدد کے موٹے موٹے میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان میں سے ایک غدد کے بارے میں آج میں اپنا سبق آپ لوگوں کو سناؤں گا تاکہ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مریض آ جائے اور اس کی تشخیص کرنی آپ کے سامنے ہو تو تشخیص آپ کے لیے جتنے الفاظ بہترین آج آپ لوگوں کے سامنے استاد اشرف صاحب نے رکھے ہیں، یہ انتہائی قابل قدر الفاظ ہیں. میں ان کی قدر کرتا ہوں، یہ ہمارے استاد ہیں، لیکن ان کے الفاظ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. میں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اپلائی کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ بھی اپنے جو مریض کا پرسکرپشن پیڈ ہے اس کے اوپر ضرور ان الفاظ کے ساتھ مریض کی تشخیص کرنے کے لیے الفاظ چنیں، کیونکہ آپ کی عزت کے الفاظ چوز کرنے سے آپ کی عزت افزائی ہے. اس میں پرچی والے الفاظ بتائیں استاد صاحب نے. یہی الفاظ ان کو دینے چاہیے اور لکھنے بھی ایسے چاہیے تاکہ آپ کی قدر ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح کی کیفیت کریں. آگے میں آپ کے سامنے اپنے جو آج کا سبق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یاد رکھیں کہ غدہ نخامیہ جس کو پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں، اگر وہ خون کے اندر اپنی سکریشن شامل نہ کرے، اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے. جو پیچوٹری گلینڈ سے سارے جسم کو جتنے بھی نیچے سگنل ملتے ہیں ملنے بند ہو جائے بندہ ڈیڈ ہے یا اس کو سکتا ہوتا ہے یا کومے کی حالت میں ہوتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی علامت بے حس بے جان ہوتا ہے. اگر وہ اوپر سے سگنل سارے جسم کو نہیں ملیں گے تو سب سے زیادہ جو غدد ہے وہ سے سکریشن نہیں ملے گی. کوئی ہارمونز بھی آگے پیچوٹری کے علاوہ نہیں بن سکتا. یہ یاد رکھیں، یہ اتنا قیمتی ہارمونز ہے. کسی کے دماغ کے دائیں طرف ادھر کوئی بندہ اپنا ٹھوک کے چپیڑ مار دے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. یاد رکھیں یہ والا جو حصہ ہے خاص طور پہ کان کے اوپر اور کان سے تھوڑا سا پیچھے کہیں پہ بھی چوٹ لگ جائے تو پیچوٹری گلینڈ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. اس کے ساتھ انسان کی مردانہ قوت کے اندر بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، بلکہ ٹیسٹس کو ہارمونز ملنے بند ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ تو غدہ نخامیہ. غدہ درقیہ جس کو ہم تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں، اگر جسم کے اندر تھائرائیڈ گلینڈ کی سکریشن خون کے اندر شامل نہ ہو تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے انسان کے اندر وہ تھائراکسن ہارمونز نہیں بنتا
थायरॉक्सिन लोगों को खानी पड़ती है। ये हार्मोन इंतहाई कीमती है, ऐसे ही है जैसे जिस्म के अंदर पेट्रोल डाला जाए। औरतों के अंदर इसके बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अंदर दूध बनने वाले हार्मोन्स के साथ इसका बड़ा तल्लक है। ये तल्लक आपको मैं अभी बताऊंगा इंशाल्लाह। तीसरा गुर्दा, जो कुला गुर्दा है, गुर्दों के ऊपर एक गदूद है जिसको कुला गुर्दा कहते हैं। ये गुर्दे की सक्रीशन जो है ना, ये टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स इसके साथ मुआवन है। ये गुर्दे के अंदर अपनी सक्रीशन जो तकवीयत है खून के अंदर, एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो अच्छे तरीके से अपने तकवीयत देता है खून के अंदर। ये भी एक बहुत अच्छा किस्म का स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, उसको याद करना चाहिए। अगर खून के अंदर ये ना मिले तो गुर्दे आस्ता आस्ता करके वीक और कमज़ोर और सोकड़ने शुरू हो जाते हैं। ये भी इसका एक फंक्शन है। तीसरा तहाल की अगर सक्रीशन खून के अंदर शामिल ना हो तो हजम खराब होता है, रंगत स्याह हो जाती है, मालिकोलिया हो जाता है जी। तो ये सारी अलामात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इनकी अहमियत आपको याद हो, ठीक है। इसी तरह खुशियातैन के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ना बने तो ये हार्मोन्स है जो अगर नहीं बनेगा तो उसके साथ क्या होता है, औलाद नहीं होगी। तवल्लुद और तनासल का काम ही खत्म हो जाएगा। शावत तो होगी लेकिन औलाद नहीं होगी। ये सबसे ज्यादा अहमियत के अमल है, ये आपके सामने रखने का कुछ मकसद है। तो आज मैं आपके सामने एक सबक आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है थायराइड ग्लैंड का। उसकी तशखीस के हवाले से हमें सबसे ज़्यादा जो अमल, हमारी तशखीसी हवाले से जो अलामात हमें मिलती हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। थायराइड ग्लैंड एक इंसान के जो गले के अंदर थायराइड जो दो गुदद होते हैं, इसके साथ एक उसका एक मददगार गुदद होता है। ये सफ़ा 114 है आदर्श बाब का। ये उसी का सारा सबक मैं तरतीब के साथ आपको सुना रहा हूँ, कोई अलहदा से नहीं कर रहा। हाँ, इसके साथ जो मैंने तजर्बात में शहादत की है वो मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और कितना ये मावन साबित हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तशखीस में बड़ी आसानी हुई है उसके साथ, ठीक है। उस्ताद मोहतरम, इसके साथ साथ ये गुदा इसको दरकिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड इसका मुआवन है। इसके साथ जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर जिस्म के अंदर थायरॉक्सिन कम हो जाए तो इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायरॉक्सिन की कमी। एक होता है हाइपर माने होता है ज्यादा होना, हाइपर ज्यादा, हाइपर थायराइडिज्म यानी कि दो होते हैं, एक ज्यादा एक कमी। कमी की अलामत कौन कौन सी होती हैं, बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती हैं। अगर आपके पास कोई मरीज आ जाए और उसके अंदर T3, T4, TSH ये हार्मोन्स देखने के बगैर आप तशखीस करना आसान समझते हो तो ये मेरे अल्फाज लिखने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। अगर समझ लिया कि कोई मरीज मुझे ये ना पूछे कि यार मुझे कोई थायराइड तो नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पहले आपको ये लफ्ज याद करने होंगे, ठीक है। लिखने में ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, इसलिए मैं आप लोगों का वक्त कीमती जानता हूँ, आप दूर से आए हैं। तो आप चंद अलामात नोट करेंगे दोनों तरफ की, हाइपो की और हाइपर की। अगर थायरॉक्सिन कम हो जाए, अगर गुदा दरकिया काम करना कम कर दे, अपनी सिक्रीशन खून के अंदर शामिल ना करे, तो उसकी सबसे बड़ी एक अलामत है, याद रखें, दिल की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। ये बहुत टेक्निकल बात है, बहुत टेक्निकल। यही एक ऐसा नुक्ता है जहां पे अक्सरियत के साथ डिजिटलिस दी जाती है। साबर साहब ने सुन लिखा है, मैं अपने भाई से उस दिन एक करिश्माती तौर पे एक चीज में इनको बता रहा था कि मैंने जो किताब पढ़ी ना, तो उस किताब के अंदर उस मुसन्नफ ने इस जड़ी बूटी का नाम लेके उसको बयान किया है। आखिर में बयान करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ ना, अच्छा, उस डिजिटलिस का क्या मकसद है, वो डिजिटलिस क्यों देते हैं, वो करती क्या है, रफ्तार को तेज करती है और बीपी को कम कर देती है और दिल की दर्द के लिए बहुत अच्छी दवाई है।
لیکن صابر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو زہر ہے. ہمارے پاس کیا کون سا فن ہے؟ فارماکوپیا جانے اور طب صابر کے متوالے جانے. ایسے ایسے نسخے صابر صاحب نے جس طرح ہمیں بتایا ہیں دنیا میں کسی نے نہیں بتایا. صابر صاحب کی کتب کو اتنا مطالعہ اچھے طریقے سے کریں کہ دن رات اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ واقعی قابل قدر معالج ہیں. آپ معمولی نہیں ہیں. اپنی قدر خود گواتے ہیں جب ایلوپیتھی دوائی اپنی دوائی کے اندر شامل کرتے ہیں. آپ معمولی معالج نہیں ہیں. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والے بنے. اغیار کی اب جو کیا کہتے ہیں اللہ معاف کرے غلط الفاظ ہیں ان کی پوشی نہ کریں بس کریں. اپنے جو الفاظ ہیں میں معذرت کے ساتھ یہ غلط کہہ رہا ہوں لیکن جو لوگ قدر نہیں کرتے اپنی دوائی کے اندر ایلوپیتھی ادویات شامل کرتے ہیں میری بات کو یاد رکھیں. یہ معمولی کیس نہیں ہے. معمولی علامات نہیں ہیں جو صابر صاحب نے نہ بتائی ہوں. کوئی ایسا کیس ہو جس کے بارے میں صابر صاحب نے کچھ نہ بتایا یہ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اتنی آسانی کی ہمارے لیے. اچھا کیا ایک علامت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے رفتار کا کم ہونا لیکن بلڈ پریشر کا تیز ہونا. اسی طرح ہائپر یعنی کہ جب تھائراکسن خون کے اندر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی ایک علامت پہلے بیان کر دیں گے. ایک اس کی کریں گے ایک اس کی کریں گے. اس کی سب سے بڑی علامت ہے ضرورت سے زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا جس کو اختلاج القلب کہتے ہیں. مریض اضافی سے انڈرال کھاتا ہے. انڈرال ایلوپیتھی کی بڑی مشہور دوائی ہے. کس لیے کھاتے ہیں؟ دل کی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے عارضی طور پہ ضرورت ریگولر کھاتے ہیں. اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ساری زندگی کی دوائی ہے. اللہ کے فضل سے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا تجربہ بیان کروں گا ایسی ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا آپ انڈرال کو بھول جائیں گے زندگی کے لیے. اور ایسے جو مریض کبھی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے یہ انڈرال نہ چھوڑی ہو اور میرا نسخہ کام نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل سے. یہ صابر صاحب کا فارماکوپیا ہمارے لیے اتنا کارگر ہے اتنا کامیاب ہے الحمدللہ کہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. ہم اس کو دوسروں کے سامنے نسخہ سازی کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. جوال قلب کا جو ہمیں مجربات کا ایک بیماری ہے ہمیں اس کی اللہ ہماری اصلاح کرے. اچھا ایک علامت ہو گئی اختلاج القلب. کس میں؟ ہائپر. جب ہائپر تھائرائڈزم ہو تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر دھڑکن تیز ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کم ہوتی ہے. دوسری اس کی سب سے بڑی ایک علامت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مریض کو سردی بڑی لگتی ہے. ہائپو میں جب کمی ہوتی ہے تھائراکسن کی جو مریض گرمی کی شدت اور پھر بھی کپڑا لے کے سوئے اے سی برداشت نہ کر سکے ضرورت سے زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو سردیوں میں ہاتھ پہ بہت زیادہ نیلے اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں انگلیاں ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ انگلیاں سوج کے موٹی ہو جاتی ہوں سرخ ہو جاتی ہوں ان کا عمر ورم آ جاتا ہے. پچھلی سردیوں میں کتنے پیشنٹ آپ نے دیکھے ہیں بے بھا مریض دیکھے ہیں آپ نے. ہائپر تھائرائڈزم کے اندر جب تھائرائڈ ضرورت سے زیادہ تھائراکسن جسم کے اندر خون سے اندر بڑھ جاتی ہے تو دوسری اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ مریض کو گرمی برداشت نہیں ہوتی. مریض کو گرمی ضرورت سے زیادہ لگتی ہے. چولہے کے آگے نہیں بیٹھ سکتے ہوتے ہیں. مریض کو گرمی زیادہ لگتی ہے. تیسری سب سے بڑی ایک علامت آپ کے سامنے رکھنے دو ایسے ہی پہچانی جاتی ہے فٹافٹ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو یہ پیشنٹ ہے یہ تو یہ مریض ہے. تیسری اس کی سب سے بڑی ایک علامت آتی ہے آپ دور سے پہچان سکتے ہیں مریض کے ناخن پتلے اور بریک ہو جاتے ہیں ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. مریض کے ناخن پتلے اور ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. ہائپو کے اندر یاد رکھیں گے ہائپر تھائرائڈزم کے اندر جب زیادتی ہوتی ہے تو اس کے اندر ناخن موٹے وہ بھی ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی علامت ہے. آپ نے کئی مریضوں کے ناخن دیکھیں گے اس طرح ہوں گے جیسے بلج بنا ہوتا ہے جیسے اس طرح موٹے ہوں گے
ان کا میں نے بڑی دفعہ یہ تھائرائڈ چیک کروایا اور ضرورت سے زیادہ وہ بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ غدہ درقیہ کی بڑی علامات ہیں. چوتھی ان کی سب سے بڑی ایک علامت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو ہمارے پاس اکثریت کے ساتھ لوگ آتے ہیں، انہوں نے T3 T4 TSH ضرور چیک کروایا ہوتا ہے، اس بات کو توجہ سے یاد رکھیں گے. ایسی عورتیں جن کے مینسز کبھی وقت پہ نہ آتے ہوں، کم آتے ہوں، تو جو تھائرائکسن کم ہوتا ہے اکثریت کے ساتھ آپ کے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم تو روزانہ خالی پیٹ 2 گولیاں تھائرائکسن کی کھاتے ہیں. یہ بانجھ پن کی بہت بڑی ایک علامت ہے، یاد رکھیے. یہ عورتیں اکثریت کے ساتھ جو تھائرائکسن کھاتی ہیں، ڈاکٹر اس کو ساری زندگی کی دوائی کہتا ہے، ساری زندگی کی دوائی کہتا ہے، ساری زندگی کہتا ہے کچھ کھاؤ نہ کھاؤ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھو، ٹھیک ہے. اور ہائپو کے اندر کیا ہوتا ہے، اسی طرح مینسز اس کے بھی خراب ہوتے ہیں لیکن کثرت کے ساتھ آتے ہیں. 4 علامت ہو گئی. 5ویں علامت، 5ویں علامت ایک ایسی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو بڑی جلدی سے پہچان جائیں گے. اس کے بال کھردرے اور رکھے بے رونق بال ہوں گے. اسی طرح ہائپر کے اندر بال باریک لیکن خوبصورت ہوں گے. کیوں؟ اس کے اندر جوش ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے. چھٹی اس کی سب سے بڑی علامت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہونا. ہائپو کے اندر جب تھائرائکسن کم ہوتی ہے آنکھیں اندر دھنسی ہوتی ہیں. ہائپر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈیلے باہر ہوتے ہیں، ڈیلے موٹے ہوتے ہیں. دور سے پہچان سکتے ہیں آپ اس مریض کو کہ اس کے آنکھیں ابری ہوئی ہوتی ہیں. نمبر 7 ایک ایسی علامت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ مریض موٹا ہوتا ہے، آسانی سے پہچانا جاتا ہے. وہ مریض ہائپر کے اندر کیا ہوتا ہے، ایسا مریض ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، اس کے ڈیلے موٹے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، دبلا پتلا ہوتا ہے. کھایا جس کو کہتے ہیں کھایا پیا لگتا نہیں یار، جی شمال صاحب، ہاں جس کو کھایا پیا لگتا نہیں یار، یہ والا کچھ. آپ کے سامنے میں نے ساری علامات رکھی، مجھے امید ہے کہ میری علامات سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا ایک کلیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حمیات کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اعصاب میں تحریک ہو تو غدۃ الناقلہ اپنی سکریشن کو جسم سے باہر خارج کرتے ہیں، ان کے منہ کھل جاتے ہیں اور غدۃ جاذبہ اپنی سکریشن کو روک لیتے ہیں. جب عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو غدۃ ناقلہ اپنی سکریشن روک لیتے ہیں، غدۃ جاذبہ اپنی سکریشن کو جاری کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسا کلیہ ہے، ایک ایسا کلیہ ہے، اللہ اکبر اللہ. یہ ایسا کلیہ ہے کہ بڑی جلدی آپ مریض کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہائپر کا ہے کہ ہائپو کا ہے. اور سوکھا کر کے دوستوں، ہاں نا، ذہن چھینا علامات پہچان جائیں گے میرے سر. جو موٹا دماغ نہیں نا سمجھ. الحمدللہ سمجھیں گے، کیوں نہیں سر جی. جی بات سمجھ آ گئی میرے بھائیوں کو؟ کوئی سمجھ آئی؟ کلیہ بھی کوئی یاد ہوا کہ نہیں؟ سارے محترم ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ زبردست الحمدللہ. آپ دوست احباب اگر یاد کر کے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں گے تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا علاج معالجہ نہ کر سکیں. تو آپ میرے بھائی، آپ میری بات کو اور توجہ سے سنیں. جب مریض کی دل کی رفتار کم ہو اور اس کا بی پی بہت زیادہ بڑا ہوا، آپ اس کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کا یاد رکھیں، تھائرائکسن
थायरॉक्सिन पैदा करने के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपको थायरॉक्सिन खाता मरीज 5-5, 6-6 गोलियां खाता हुआ कभी परेशान नहीं नजर आएगा। अर्जुन एक ऐसा पौधा है, इसकी छाल आपने बारीक करनी है, इसका पाउडर बनाना है, इसके कैप्सूल भरने हैं 00। थायरॉक्सिन का बादशाह है ये, माशाल्लाह, जबरदस्त। थायरॉक्सिन का बादशाह है ये दिल की हरकत को तेज करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। अलामत आपके सामने मैंने रखी। ऐसी खवातीन, ऐसे मर्द जो थायरॉक्सिन खाते हैं, और याद रखें कभी परेशान ना हुआ करें कि मैंने आपके सामने रखा ना, जिंदगी का मुशाहदा तजर्बा करके फिर आपके सामने रख रहा हूँ। ब्लड प्रेशर हो 200 तक चला जाता है जी, मैंने उसकी नब्ज देखी, सादे मोहतरम नब्ज मुझे बदी लग रही है, नब्ज मुझे बदी लग रही है, रतूबत से भरी लग रही है। मैंने उसको वहीं अर्जन का कैप्सूल खिलाया, अर्जन का। आप दो साहब आपके सामने अक्सर मैं रखता हूँ कि मैं सिर्फ सिंगल दवाई देने का भी आदी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इसका इलाज करता हूँ। मुफरत दवाई का, मुफरत दवाई से जितना फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने इसको बड़ा देखा। जहाँ पे भी आप गिलर देखें इतना मोटा मोटा गले पड़े हुए हों, शायद वो तो वापस ना जाए, लेकिन कभी याद रखें मेरी बात को, ये थायराइड का जो प्रॉब्लम आपको मरीज के अंदर नजर आएगा ना, जिसके साथ मेंसेस बंद है, उसको मोटापा आ गया है, आपने उस अर्जन देना, अर्जन उसका दवा भी देना है, उसका कैप्सूल भर के भी देना है, तो इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इतनी कामयाबी देगा कि आप कभी परेशान नहीं होंगे। आप दो साहबाब के सामने इसी तरह हाइपर, जहां पे एंड्राल खानी पड़ती है, जिसका इलाज लोग हद भी समझते कि एंड्राल के अलावा इलाज ही नहीं होता, इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं होता। आपके सामने एक ऐसी जड़ी बूटी का नाम लेता हूं, याद रखें, इस जड़ी बूटी का नाम है बरम डंडी। क्या नाम है? मैं इसका कावा बनाता हूँ, इसका सफू बना के देता हूँ, इसके डेले इतने इतने मोटे अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। अल्लाह ने इतनी शिफा इसमें रखी है, जैसे ही आपको अलामत मिले, क्या कहते हैं, बरम डंडी, ये आम आपके पाँव में उगने वाली जड़ी बूटी है। रोजमर्रा आप इसको रोजमर्रा अपने पाँव के इंतहाई, ये आम मिलने वाली चीज है पर इंतहाई कारगर है। याद रखें, जो हाइपरथायराइडिज्म के मरीज हैं, जिनके अंदर ESR लफ्ज याद कर लें, क्या है, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट जिसका बढ़ा हुआ हो, आप बर्फ डंडी का कावा दें, उसको आराम ना आए जुर्माना मैं दूंगा। आप इसका खसांदा बना के दें, 1 चम्मच बर्फ डंडी लें, उसका पाउडर बनाएं, उसका खसांदा बना के पानी में रात को भिगोएं, सुबह भून के पिला दें, सुबह बुलवाएं, रात को पिला दें। इतनी कीमती चीज मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी कि यार ये इंद्राल चढ़ा देगी। इतना हैरान उस्ताद मोहतरम में हुआ, मुझे बोला मुझे इंद्राल खाने की जरूरत ही पेश नहीं आई, इंद्राल खाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतनी कीमती चीज आप लोगों के सामने उस्ताद मोहतरम, ये आपके लिए। ये सारे दोस्त शायद अपनी जिंदगी में कुछ फायदा उठाएं या ना उठाएं, लेकिन जो दोस्त साहब आप जानते हैं इंशाल्लाह जरूर फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। जी। दूसरी आपसे गुजारिश, मरीज की पहचान मोटे नाखन। मेरे पास एक मरीज आई चिकोड़ी शरीफ, इधर कोई पहाड़ी इलाका है, उधर चिकोड़ी शरीफ, वो मरीजा मेरे पास आई, उसके नाखन मोटे, लेकिन वो इंड्राल की 3 गोलियां सुबह खाती थी, इंड्राल की गोली हर वक्त जेब में रखती थी। मैंने उसको सादे मोहतरम ब्रह्म डंडी दी, अल्लाह ने सादे मोहतरम उसको 5-6 दिन के बाद इंड्राल नहीं खानी पड़ी, और उसकी रिपोर्ट जो मैंने चेक करवाई, उसका ESR बढ़ा हुआ था 110।
ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ آئی تو ES رہ گیا تھا 1516 اتنی قیمتی دوائی. آپ نے ایسے مریض بھی دیکھے ہوں گے, کبھی آپ نے کریٹو پروٹین CRP کے بارے میں مریض میں پڑھا سنا ہوگا. یہ ہائپر تھائرائڈزم, تھائرائڈسن کا جسم کے اندر ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا, اس میں CRP کی مقدار بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور وہ پازیٹیو ہوتا ہے. برہم ٹنڈی اللہ کے فضل سے آپ کو اتنی کامیابی دے گی کہ CRP کے ساتھ. ہاں یہ یاد رکھیں کہ برہم ٹنڈی آپ لوگوں نے بہت کم استعمال کی ہوگی, لیکن میں نے اس کو الحمدللہ کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا مجھے جب سے میں نے ایک مریض کو دی, مطالعہ کر کے میں نے پڑھا کہ یار یہ تو بڑی کام کی چیز ہے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہندو پاک کی جڑی بوٹیاں کتاب کا نام ہے, پنڈت کنور دت شرما کی, وہ اس نے ڈیٹیل کے ساتھ ارجن کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, برہم ٹنڈی کے بارے میں لکھا ہے. اس کے حسابات سے میں نے جو اندر سے سبق ماخذ کیا, اس کو کتاب کو میں نے پڑھ کے جو اندر سے لیا, وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے. میری بات کو توجہ دیں گے. آپ کوئی بھی دوائی دیں اپنے نظریے کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں, بہت زیادہ تو یہ, لیکن یہ ارجن کو میں نے اتنا استعمال کروایا استاد محترم, بہت زیادہ. تو اتنی کامیابی اللہ نے مجھے دی, لیکن تھائراکسن استاد محترم دوبارہ نہیں کھانی پڑی. تھائراکسن کا ٹیسٹ بالکل میں صحیح آیا. اچھا ایک اور آپ کے سامنے اس کا, جس کا ٹرائیگلائسرائڈ بڑا ہوا ہو, اکثریت کے ساتھ وہ ہائپر تھائرائڈزم کا مریض ہوتا ہے. جس کا ٹرائیگلائسرائڈ بڑا ہوا ہو, یقین کریں یہ برہم ٹنڈی اس کا حتمی علاج ہے. میں نے اکیلی دے کے دیکھی ہے. ESR, CRP اور TG ٹرائیگلائسرائڈ, یہ تینوں چیزیں برہم ٹنڈی. یہ نہ سمجھے کہ مجھے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا جو فارماکوپی ہے اس میں سے دوائی دینی نہیں آئے گی یا مجھے بتانی نہیں آئے گی. الحمدللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن نئی جو کہتے ہیں اس میں جدت لاؤ, اپنے مشاہدات تجربات کو بڑھاؤ. میں نے ان کا مطالعہ کیا, میں آپ کے سامنے جب سے یہ کر رہا ہوں, میں آپ کے آج کر کے کرتے مجھے 15 سال ہو گئے ہیں. ارجن استاد محترم, میرے محترم استاد عبدالحکیم صاحب کو میں نے استعمال کرتے دیکھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ارجن استعمال کروایا لوگوں کو. میں تقریباً 10 سال تک ان کے ساتھ زندگی کا سفر کیا. ارجن کو انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا. میں گجرات ہی جاتا تھا, ادھر ہی انہوں نے رکھا تھا. چند مریضوں کو میں نے ارجن جب دیتے دیکھا, تو جب میں نبض دیکھتا تھا وہ نبض بتی ہوتی تھی. مریض ایک آ گیا, اس نے بولا کہ اس کی تھائراکسن یار میری چھوٹ ہی نہیں رہی, میرا سانس سے بند کر دیتی ہے, لیکن اس کے بغیر جب میں کھاتا ہوں تو میری تکلیف, ارجن کا قہوہ دینے سے, ارجن کی دوائی پاؤڈر بنا کے دینے سے اس مریض کی تکلیف ٹھیک ہوگی. تو اس سے میں نے سبق لیا کہ یار اس کو پڑھنا چاہیے, اس کی سرچ کرنی چاہیے, اس کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے. اس چیز کو دونوں کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ, امید ہے کہ آپ ضرور مفید پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اپنی زندگی کا مشاہدہ تجربہ آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ آگے جو زندگی میں مشاہدات, ابھی آپ کتنے لوگ ہیں سارے اس کو استعمال کریں, کر کے دیکھیں. جڑی بوٹی اتنی عام مل جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, آج کل نکل رہی ہے وہ آسانی سے. جب برہم ٹنڈی کا نام لکھیں گے نا تو فٹافٹ اس کی تصویر آگے آ جائے گی. گوگل پہ سرچ کریں, گوگل پہ سرچ کریں گے, تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. جامن کلر کا پھول ہے اس کا, انتہائی کانٹے دار اس کے پتے ہیں, ٹھیک ہے, چبھنے والے ہیں. جمعے والے دن آپ کو دوست احباب کو بتایا تھا یہ برہم ٹنڈی یہ ہے. آج کل اگلی دفعہ یہ لے کر آئیں گے, لے کے آئیے. ارجن کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے سارا, ارجن تو آپ کرتے ہیں, ارجن عام مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو میری کاوش پسند آئی ہوگی. کوئی آپ کو سوال کوئی رہ گیا ہو تو بھائی میں حاضر ہوں. جو میں نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھا, وہ تجربات مشاہدات کر کے رکھا. آپ میرے معاملات کو کوئی رہ گیا ہو, کوئی سوال کر سکتے ہیں, کر لیں. ہاں میں سوال ریٹن سوال دو. دوسری چیز یہ جو ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں نا, ہاں جی یہ سن لیں نا
वीडियो बनाने वाले, ये नंबर फयाज साहब का नंबर और मेरा नंबर अगर चढ़ाना चाहते हैं आप तो नंबर साथ लिखा करें। लोगों को परेशानी होती है कि कहीं कहीं से दूर दूर से जाके उनको नंबर लेना पड़ता है, तो ये लोगों की आसानी के लिए हम पैदा हुए हैं ना। इंसानियत तो यही है कि आसानी हो लोगों के लिए। रिटर्न सवाल कर सकते हैं। देखें, मैं आपके सामने अब्दुलरहमान साहब, मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुनें। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है और इंतहाई काबिल कदर आपने सवाल को नोचा है और बड़ी कीमती बात आपने की है। जहाँ पे भी तहरीक होती है तो तहरीक उस्ताद मोहतरम सवाल रिपीट कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना, जरा खामोश हो जाओ। उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, इन्होंने एक ऐसी बात की थी आज तक मुझे नहीं बोली। उस्ताद फरमाते थे कि यार तहरीक का लफ्ज़ समझने के लिए ना आप सिर्फ इसको समझ लो। इसको कहते हैं थपकी। क्या कहते हैं? थपकी। यानी कि कोई बंदा सर्दी से मुतासर हो गया, आपके पास शायद कम ही दुकान पे आया है कोई दवाई लेने के लिए, वो क्या करेगा? करेगा क्या? बिस्तर को ढूंढेगा, चाय पी के सो जाएगा। क्या वो ठीक नहीं होगा? इसको कहते हैं तहरीक करना। क्या करेगा? कैफियाती नफ्सियाती असरात को हबीब साहब की आपने शायद गुफ्तगू नहीं सुनी, इतनी कीमती गुफ्तगू भाई ने की है कि तहरीक और शदीद, मुहर्रक और शदीद दवाई, मुहर्रक और शदीद दवाई, कैफियाती और नफ्सियाती असरात को कम करने के लिए मुहर्रक और शदीद ही तो दी जाती है। और वहाँ यहाँ पे नब्ज़ कभी नहीं होती सर्दी के असरात की वजह से। आपको जब उसकी दीवारें सर्दी की वजह से मोटी हो जाएंगी तो उस रात के अंदर तस्कीन आएगी तो फिर आपको मोटी नजर आएगी। ठीक है, जिस तरह की कैफियत, जिस तरह का मुहेज असरअंदाज होगा, जहाँ का जिस तरह का कैफियत चाह रही है यार, गर्मी सर्दी खुश्की तरी यही है ना। ठीक है, जहाँ जिस तरह का मुहेज असरअंदाज होगा वही कैफियत बनेगी। नज़ला जुकाम किताब वबाई के अंदर साबर साहब ने बताया कि अगर हाइड्रोजन बम भी पैदा क्यों न कहीं तरह गिर जाए, वो हाइड्रोजन बम असाब को ही मुतासर करेगा। कार्बन बम हमेशा उजलात को ही मुतासर करेगा। ऑक्सीजन बम फटेगा वो गुदत को ही मुतासर करेगा। ये नहीं हो सकता कि वो अपने दूसरे हिस्से को करेगा, नहीं, ये याद रखेंगे। हाँ, फुजलात के अंदर जब फुजलात जिस्म से अखराज पाएंगे तो तबीयत मुदबरा बदन जहां पे जाके फुजलात का रास्ता बंद होगा दूसरी तरफ उसको मोड़ कर देंगे, तीसरी तरफ कर देंगे। ये तबीयत उसको आसानी करने के लिए ये बहुत बड़ा नुक्ता साबर साहब ने मुबादियत तिब के अंदर बयान किया है। मुबादियत तिब के अंदर कहते हैं, याद रखना, कहते हैं कि जब मर्ज पैदा होता है तो जिस्म के अंदर से फुजलात जो निकलने वाले तो अपना रास्ता खराब होने की वजह से दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि पसीना, असाब का ही फुजला पसीना इधर से निकलना चाहिए, जिसका पसीना बंद हो जाए आपको तवज्जो देनी होगी, उस वक्त नब्ज़ कभी आएगी, उस वक्त नब्ज़ के अंदर कभी पाना आएगा। हाँ, जहां तक तल्लक है, कहते हैं यार रिया जो होती है ना, जहां पे भी तहरीक होती है वहां रिया ही होती है। कहते हैं तो जो उजलाती तहरीक में तो रिया पहचान जाएंगे, गुदी तहरीक के अंदर रिया किस तरह पहचानेंगे? साबर साहब ने लिखा है, याद रखें, इंतहाई आपने बड़ा टिपिकल नुक्ता बयान किया है और ये बड़ी कीमती गुफ्तगू आपने किया है। याद रखें, साबर साहब कहते हैं सोजश कैफियाती, नफ्सियाती और मादी, कितने लफ्ज बोले? कैफियाती, नफ्सियाती और मादी, तीनों हालतों में किसी उज़्व के अंदर पैदा हो जाए, कैफियाती लिहाज से पैदा हो जाए, मादी लिहाज से पैदा हो जाए, ये याद रखे, कैफियाती, नफ्सियाती और मादी लिहाज से किसी उज़्व में सोजश पैदा, वहां पे सफेद ही आएगा, वहां पे कार्बन ही आएगी। कहते हैं फिर पीला चिरकान कैसे हो जाएगा? ये आपका सवाल है। कहते हैं गुदी उजलाती तहरीक, जो उज़्व अपना फंक्शन नहीं कर सकेगा, क्या वो खून के अंदर से अपनी खुराक लेगा? नहीं लेगा, इसलिए खून के अंदर सफराई बड़ा होगा। और तहरीर वाले उस्ताद मोहतरम ने आज इस सवाल का ऐसा कीमती जवाब दिया। यकीन करें अशरफ साहब, अल्लाह आपको जिंदगी करे, आपने इतना कीमती लफ्ज़ से समझाया। कहते हैं जुबत बरीक हो, ये हवा उसके अंदर बंद हो जाती है, मकदर करूरा हो जाता है, करूरा गाढ़ा हो जाता है,
یہ انہوں نے بڑی قیمتی گفتگو کی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے. اپنی زندگی کا مشاہدہ پتہ نہیں کتنی دیر سے سیکھ رہے ہیں. انہوں نے سیکھ کے آج آپ کے سامنے یہ ایسا سبق بیان کیا ہے. غور کیا کریں یار, توجہ دیا کریں. کوئی اور ساتھی رہ گیا ہو تو ویلکم. ریٹرن یہ لو لکھ کے دے دو بھائی. قانونیت ہے. ہاں کس نے ریٹرن کیا؟ ریٹرن کوئی اور ریٹرن نہیں کرنا. چلو ایسے کر لو. یہ نہیں تو رہتا جی. ٹھیک. اچھا سر, ہائپر میں آپ نے بتایا کہ جو دل کی حرکات ہیں مسوخ ہو جاتی ہیں. جی. حالانکہ ہائپر جو ہے غدد ہوئے ہیں, تو غدد تحریک میں ہے تو دل تحلیل میں ہونا چاہیے, تو دل کی حرکت کیسے تیز ہو جاتی ہے؟ بیٹھو. ماشاء اللہ. میں نے آپ کے سامنے ایک کلیہ بیان کیا ہے. کیا کلیہ بیان کیا ہے؟ جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے تو غدد کیا کرتے ہیں؟ اپنی سکریشن غدد اپنی غدد ناقلہ اپنی رطوبت کو خارج کرتے. غدد جاذبہ کیا کرتے ہیں؟ روک تو جب کسی کو عذر کو خود نہیں ملے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ سست ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. آپ کو سمجھ آئی؟ زندگی میں نہیں بولیں گے انشاءاللہ تعالی. نہیں آئی پھر پھر دو نہیں سمجھ آئی. پھر دو نہیں آئی. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. انشاءاللہ نہیں پریشان ہوں گے. کلیہ, بھئی کلیہ یاد کرو یار. غدد ماتحت ہیں کس کے؟ اصحاب اور عضلات کے. کرورہ دو رنگوں سے مرکب ہوتا ہے یار. نبض ہمیشہ دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے یار. یہ سنگل نہیں ہوتی. کیفیات ہمیشہ صابر صاحب کہتے ہیں دو کیفیات, ہر کیفیت دو سے مرکب ہوتی ہے, ایک نہیں ہوتی. فطرت اس کو ہمیشہ ایک ایک کر کے خارج کرتی ہے. جیسے پیچھے خشک سردی تھی, تری سردی میں تبدیل ہوگی. آہستہ آہستہ کر کے کیا ہوتا ہے, آگے بہار کا موسم آ گیا, یہ خشک سرد موسم ہے, خشک گرم میں آگے تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح فطرت اس کو ایک ایک کر کے تبدیل کرے گی, دونوں اکٹھی نہیں کرے گی. جی ہاں, دونوں مریض کے مزاج فرما دیں. جی محترم. تحریک دس دن. میں تو سادی اتنا قیمتی کلیہ دیتا استاد محترم, اتنا عمیق نظری سے بیان کیا ہے, چلے کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. ہاں آپ دیکھو ایک میں آپ سے نہیں استاد محترم, میں کل بیان کرنا ہے, لیکن ایک دوست احباب اگر چلیں کوشش کریں گے. یہ کوشش اب میں چھوڑ دیتا ہوں اگلے مہینے تک. آپ کے سامنے اتنا آپ کوشش کریں, میں دیکھوں گا کون ساتھی کتنی کوشش کر کے آتا ہے. پچھلے اسباب کو انہوں بھول ہی گئے ہیں. ذرا مجھے وہ سوال کرتے ہیں سارا پچھلا جتنا کیا, ذرا مجھے شرم آتی ہے کہ یار یہ سوال اس بندے نے اتنی قیمتی گفتگو سن کے بھی یہ پھر وہی سوال کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا یاد رکھیں, نمک دو چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے. آپ کے لیے سر جی, نمک دو چیز, ترشی اور کھار کے ملنے سے. کھار کو بھی صابر صاحب کو کسی نے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے سوال حجاز کتاب کے اندر اس کا جواب دیا ہے. یہ آپ کی گفتگو بڑے عرصے کے بعد جا کے جواب دیا. صابر صاحب کہتے ہیں کھار, کھار اور نمک میں کچھ فرق کرو یار. کھار اور نمک میں فرق کرو. کھار کسی چیز کی بھی کھار ہو سکتی ہے, لیکن جب تک اس کے ساتھ ترشی نہیں ملے گی وہ نمک نہیں بنے گا. اس کی سادہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3 کنگڈمز ہیں, 3 کنگڈمز ہیں. ایک ہے موالد ثلاثہ جس کو کہتے ہیں, موالد انگلش بولی پھر پریشان. موالد, میں اس لیے اپنے الفاظ واپس لے لیے پھر. موالد ثلاثہ جس کو نباتات, جمادات, حیوانات, یہ 3 ہیں. کیا ہے؟ 3 ہیں یار. کبھی ان کو پہچاننا ہونا تو بڑے ہی آسان ہے. یہ 3 لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مقبول صاحب, صرف آپ کے لیے. آپ نے کوئی ایسا مزارہ دیکھا ہو جس کو مزارہ, کسی کے ڈیرے پہ کام کرنے والا بندہ آپ نے دیکھا ہو. کوئی ایسی عورت آپ نے دیکھی ہو, آپ کے گھر میں بھی ہو, کسی کے گھر میں بھی ہو, کیسی ہوتی ہے؟
काम करने वाली औरत कैसी होती है आपकी पहचान के लिए? गर्मी हो, सर्दी हो, धूप पड़ रही हो, उसके अंदर बारिश पड़ रही हो, किसी तरह के भी उसकी, लेकिन वो खड़ी अपना काम कर रही है। इसको कहते हैं नबातात। क्या करते हैं? गर्मी में भी खड़े हैं, सर्दी में भी खड़े हैं, हर हालत में वो अपना अंजाम काम दे रहे हैं। इसको कहते हैं नबातात। हर हालत में वो उजलाती मरीज, जिसको हम हैवानात के जुमरे में लेते हैं। क्या कहते हैं? हैवानात। हैवानात जितने भी हैवान हैं सब उजलाती साहब ने लिखे हैं। और अलाज बिल ग़िज़ा किताब के अंदर इनकी पूरी डिटेल बयान की है, मवालिद सलासा की। अगर आपने डिटेल पढ़ी, इसकी आप 2 अलामतों से इसको याद रखेंगे। नमक, मिनरल किंगडम, नमकियात। नमकियात हमेशा इनकी एक आदत होती है, गिव एंड टेक। कुछ लो कुछ दो। आपने कभी ऐसे लोग नहीं देखे, आपको उनके साथ कभी वास्ता नहीं पड़ा। उनकी कोशिश होती है, उनके प्यार मोहब्बत में भी कारोबार होता है। उनके प्यार मोहब्बत में भी कारोबार, कभी ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा। ये नमकियात वाला मिजाज होता है, याद रखेंगे। दरिद्रगी, हैवानियत, मक्कारी, ये उजलाती मरीज होता है, चालाक होता है। नमकियात वाला मरीज ये आपके साथ अपने मकसद के लिए मोहब्बत करेगा, जो हैवानात के जुमरे में आता है। मवालिद सलासा को समझने के लिए 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी जी। माशाल्लाह, इन्हां दी मुस्कुराहट ते बड़े बड़े लाई जाती है, माशाल्लाह जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जानी मेरा सवाल जी, जानी मेरा सवाल। बरम डंडी का मिजाज भाई याद कर लो, गोदी साबिया का मिजाज है बरम डंडी का। और अर्जन उजलाती गुदी। ठीक है जी। और भाई जान अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं अपना ताल्लुक बता दूं, मैं होल से थोड़ा सा छोड़ के सीधे होके खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं। थैंक यू। और ये सर का लेक्चर सुना जिसमें अर्जुन के बारे में बताया था, और मैंने अपनी